احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ کا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں۔ درود ابراہیمی۔ انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے، مجھ سے کہنے لگا کہ 71 کی جنگ میں ایک جگہ پھنس گیا اور گھیرے میں آ گیا۔ 71 کی جنگ، جی میں گھیرے میں آ گیا تو کہا ہر طرف گولیاں ہی گولیاں تھی۔ بس میں نے کہا چلے گئے۔ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی جتنی بھی میرے پاس فورس تھی ان سے کہا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ، اور کہا پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے رہے۔ کہا قدرت کا نظام ایسے چلا، گولیاں چلانے والوں کے گولیوں کے رخ بدل گئے، انہیں ہم نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں اور نظر آ رہے تھے ہم، اور وہ اس طرف دوڑے، اور اس طرف جب دوڑے ہم نکل گئے۔ اللہ پاک نے ان کے رخ بدل دیے درود ابراہیمی کی طاقت سے۔ اور میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا جن پہ رجت ہوتی ہے، عمل الٹے پڑ جاتے ہیں یا عمل کی تاثیر میں وہ طاقت کے قابل نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا، آپ چھوٹا سا بلب ڈائریکٹ 11,011 kV کی تاروں سے نہیں لگاتے، موٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے باریک ایسے۔ تو بعض اوقات بعض لوگ کسی شیخ کی اجازت کے بغیر یا اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، تو میں اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤں، میں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ اللہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں بھولا۔ اللہ، اللہ، ہر لمحہ۔ اجازت تو ایک اور چیز بتاؤ؟ جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری مخلوق، آسمانوں کی، زمینوں کی، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، سمندر کے نیچے، اربوں خربوں 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 مخلوق ہے، اس کے اتنے پر ہیں۔ جب فرمایا بندہ درود پڑھتا ہے تو درود جب ختم کرتا ہے تو وہ ایک نور کا سمندر ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر قطرہ اللہ کے علم میں ہے، اس سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس ایک درود کے ساتھ۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا کے احسانات کا استحضار ہو کے خیال، اماں کا احسان، باپ کا، معاشرے کا، محسن کا، لیکن جو کملی والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ اللہ، تو اور کیا کیا اس کی برکات ہیں؟ تو درود شریف سے تو آپ نے اتنا ایسا سما باندھ دیا کہ میں چاہ نہیں رہا کہ آپ اس پہ ابھی یہاں پہ رکیں۔ یہ تو اور کیا کیا اس کے کرامات ہیں درود شریف۔ اللہ، انسان نا اگر اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، دل کو دنیا شاد کرنا چاہتا ہے، صبح شام ایک تسبیح وقت نکال لے درود پاک کے لیے، ضروری وقت نکال لے،
اور درود پاک کو توجہ سے پڑھے. مختصر درود پڑھ لے. چلو سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد. صلی علی محمد. یہ بھی مختصر درود ہے. کوئی درود پاک مختصر کر لے. میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے کہ بعض اوقات نا انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ارے ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. حضرت کیوں؟ پر میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیجیے. اللہ تو اس قابل نہیں. لیکن عجیب عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں. ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص ضروری. مخلص ہونا. درود واحد ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا. مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. فرمایا درود پھر بھی قبول ہے. اللہ. اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا، عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے. بالکل اتحیات ہے. لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہاں تک رک جائیں. جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا. اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی. کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب، آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام ہے. سلام. اللہ اکبر. آپ غور کریں. اچھا، اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک. اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے، سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں. اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے. اللہ. اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتی. نسبت مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتی. اللہ. اچھا حضرت جی، کچھ ایسے بھی، جب لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں کچھ لوگوں کا کہا تھا کہ بات کریں، تاکہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنا چاہیں. تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی، ایک ساتھ ایک میسیجز کا ایک سسٹم شروع کیا تھا. اس میں بہت سارے لوگوں نے میسج کیے. ایکیومولیٹو جو ہے کچھ 4 5 6 سوال ہیں جو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ زیادہ مسائل ایک ہی طرح کے. ایک تو یہ ہے کہ تسبیح خود سے آپ کی جو ابکری کی جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بہت سارے آپ کے بیان ہیں، سارا کچھ ہے، تسبیحات ہیں. تو خود سے کوئی تسبیح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میرا ہے، اور وہاں سے چوز کریں اور چوز کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور ایک وقت میں 3 4 5 تسبیحات کرنے شروع کر دیں. تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ خود ہی سے اپنا علاج تجویز کر کے خود ہی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں؟ ابکری کی ویب سائٹ پہ علاج تجویز کردہ ہوتا ہے، اس لیے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. تجویز کردہ ہوتا ہے. اس کی تعداد بھی، اس کے عدد بھی. اور پھر کوشش یہ ہے میری ابکری کی سائٹ پر ہر عمل قرآن و سنت اور اولیاء اکابر بڑوں کی نسبتوں کے ساتھ ہو. اس لیے ہر عمل کا حوالہ بھی ہے ہمارے پاس، ثبوت بھی ہے. تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اور انشاءاللہ وہ تو پوچھنے والے ہیں، کروڑوں لاکھوں فیض پا رہے ہیں اور بے بہا فیض پا رہے ہیں. کیوں؟ ایک بات حقیقت ہے، وہی کا فیض قیامت تک رہے گا. قرآن بھی وہی اور فرمان مصطفیٰ بھی وہی، قیامت تک فیض رہے گا اور رہنا